اور جو میرا سوال آپ سب سے ہے، یعنی جتنے بھی اس ملک میں وہ ادارے جنہوں نے اس ملک کے فیصلے کرنے ہیں، میں اپنی عدلیہ سے آج کہتا ہوں، یہ آپ کی ٹرائل ہے آج. یہ آپ سارا قوم آپ کی طرف دیکھے گی، آپ کے فیصلوں کی طرف. آپ نے اگر اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو نہ پروٹیکٹ کیا، اور ایک واضح طور پہ ہم نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور میں واضح طور پہ کہا کہ 26 سال میری پالیٹکس میں کبھی بھی میں نے کوئی کسی قسم کا قانون نہیں توڑا. تو ہمارا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اور اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ باہر کی سازش جو کہ ہم نے ایک پورا مراسلہ ساری جگہ ڈسٹریبیوٹ کیا، چیف جسٹس کے پاس ہے، پریزیڈنٹ نے چیف جسٹس کو کہا انکوائری کرو، نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ثابت ہوا کہ فورن انٹرونشن ہوئی، یعنی باہر سے مداخلت کے تحت ایک سازش کر کے حکومت گرائی گئی ہے، اور ان لوگوں کو لایا گیا ہے جو کہ اس ملک کے 30 سال کے مجرم ہیں، 30 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں. تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہم کیا ہمیں انہوں نے غلام سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہو ایک قوم کے ساتھ، اور ہمیں یہ بھی اجازت نہ ہو کہ ہم ایک پروٹیسٹ کریں جا کے اسلام آباد میں. کیا جب بلاول اپنی لانگ مارچ لے کے آیا تھا اسلام آباد، وہ کام پہ ٹانگنے والی لانگ مارچ، کیا کسی قسم کی رکاوٹ اس کے اوپر تھی؟ کیا کسی کو پکڑا گیا؟ کیا ان کے گھر پہ ریڈز کی گئیں؟ فضل الرحمان ہمارا ابھی گورنمنٹ آئی تھی، چند مہینے کے بعد اس نے لانگ مارچ کر دی تھی اور یہاں کے دھرنا دیا تھا. کیا ہم نے کوئی پکڑ دھکڑ کی تھی، کچھ کیا تھا؟ بلکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی سی ڈی اے ان کی مدد کرے گا، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. ہم نے کبھی کسی اس طرح کی حرکت کی ہے؟ تو یہ جو آج ہو رہا ہے، میں اپنی عدلیہ سے بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی اجازت دی، جو یہ سارا ملک بند کر دیا ہے، رکاوٹیں ڈال دی ہیں، اور یہ جو ہراساں کر رہے ہیں، خواتین کی فکر نہیں کر رہے، لوگوں کے گھروں میں اٹیک کر رہے ہیں، شریف لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے کوئی زندگی میں جرم نہیں کیا، ان کے گھروں میں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ہماری عدلیہ اس کی اجازت دے گی؟ اور میں آپ کو بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اجازت دی تو اس ملک کی عدلیہ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں. دوسری چیز، میں اپنی پبلک سے آخر میں بات کرتا ہوں. میں اپنے وکیلوں کو آج پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح وکیل کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن میں وہ بار ایسوسیشنز جو اس کی مذمت نہیں کریں گی جو رات سے ہو رہا ہے، اور یہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ مجرموں کی جو کیبنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، انلیگل فیصلہ کیا ہے، غیر قانونی فیصلہ کیا ہے، وہ جو نہیں کر رہے، آپ کی طرف بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے، جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. فیصلہ کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے. نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، امر بالمعروف، رائے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یا آپ دوسری طرف کھڑے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ بیچ میں بیٹھنے کا مطلب آپ مجرموں کی مدد کر رہے ہیں. میں اپنے جو نیوٹرل کہتے ہیں، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اوتھ ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ آج کے یہ جو ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے ایکس فوجیوں سے کر رہے ہیں، یہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کی طرف بھی اب دیکھ رہی ہے. ججمنٹ آپ کے اوپر بھی آنے والی ہے کہ یہ جب ملک جدھر جائے گا، اگر یہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنے ہی بڑے ذمہ دار ہوں گے. ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ دیکھیں، ملک کے حالات برے ہیں. انہوں نے 1.5 مہینے کے اندر آ کے دیکھتے دیکھتے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے. روپیہ فری فال پہ چلا گیا ہے.
اسٹاک ایکسچینج کریش کر گیا ہے, ہر روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, اور ابھی اصل مہنگائی کی لہر آئے گی. جیسے امپیکٹ پڑے گا یہ جو روپے گرنے کا, اس کا ہر چیز پہ امپیکٹ پڑے گا. قوم کے لیے اس وقت جو آگے دیکھ رہی ہے قوم, اندھیرا نظر آ رہا ہے یہ جب تک یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہی اس کا حل ہے, جمہوری حل ہے کہ الیکشنز کروا دیں اور فوری طور پہ الیکشنز کروائیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے. جو بھی آپ کریں گے اس وقت, جس طرف بھی آپ اس کے علاوہ کچھ کریں گے, ملک نیچے ہی جاتا رہے گا. اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم یہ سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں. جو سری لنکا کے اندر حالات ہیں, مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مہینے نہیں, یہ ہفتوں کے اندر ہم اس طرف جا رہے ہیں. اس لیے ہم تو وہ کر رہے ہیں جو کہ ایک ہی راستہ ہے ملک کا. ہمارے راستے میں یہ بٹھا دیے چور. چوروں کا صرف چور اس لیے یہ نہیں چاہ رہے کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آ کے ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہی. انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں. انہوں نے جو ایف آئی اے میں یہ جو شہباز شریف اور بیٹے کا 24 ارب کے کیسز ہیں, یہ انہوں نے ختم کرنے ہیں. انہوں نے نیب ختم کرنی ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو بالکل اپنا غلام, آگے غلام ہے ان کی الیکشن کمیشن. ادھر بیٹھ کے انہوں نے سارا تیاری کرنی ہے کہ جب بھی الیکشن ہو تو یہ اس کو دھاندلی کر کے تو جیت سکے, جو انہوں نے ہمیشہ کیا. اس لیے سب کے لیے, نیوٹرلز کے لیے, ججز کے لیے, لائرز کے لیے, میں سب کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے. اور میں اپنے صحافیوں کو, میں پہلے تو سلوٹ کرتا ہوں وہ صحافی جو آج کھڑے ہوئے ہیں اس ملک کی خودداری کے لیے اور حق اور سچ کے لیے, جن کے پیچھے آج ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں, جن کو غدار کہا جا رہا ہے. جن کو غدار کہا جا رہا ہے وہ قوم ان کو بڑی دیر سے جانتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سارے لوگ ان کی کریڈیبلٹی مانتے ہیں, جن کے اوپر کاٹ رہے ہیں ایف آئی آرز, اور پھر جو ڈرایا جا رہا ہے صحافیوں کو. اور میں آج ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں جو ہمارے 3.5 سال کے دور میں ہمیں کہتے تھے کہ جی ہم کوئی آزادی رائے پہ پابندی ڈال رہے ہیں. ہمیں جتنی تنقید ہوئی پاکستان کی کسی تاریخ میں حکومت کو نہیں ہوئی. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ باہر سے پیسہ کدھر آیا اور کن میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں پہ لگا جنہوں نے پوری کیمپین ہمارے اگینسٹ چلائی تھی کہ جناب ملک تباہ ہو گیا ہے, معیشت تباہ ہو گئی ہے. معیشت تباہ ہو گئی ہے جبکہ اب تو سٹیٹسٹکس تو جھوٹ نہیں بولتے نا. جو اعداد اور شمار ہیں جو سامنے اب آ گئے ہیں, 2 سالوں میں کرونا کے باوجود 5.6% پہ تیسرے سال میں اکانومی بڑھی, اور اس سال 6% پہ اکانومی بڑھی. جو پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی, بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی انڈسٹریل گروتھ ہوئی. کسانوں کے پاس کبھی اتنا پیسہ آیا, اور جو ہماری فصلوں کی جو ریکارڈ ٹوٹے ہیں وہ بتائیں کتنی دفعہ ہوا. آئی ٹی ہماری آگے بڑھی. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ملک جو سب سے بہتر جا رہا تھا بر صغیر میں, سب سے زیادہ روزگار ہم دے رہے تھے پچھلے دوروں میں مقابلے میں, اب تو آ گیا نا اعداد و شمار, سب سے زیادہ روزگار ہم نے دیا تھا. اس کے اوپر انہوں نے کیمپین چلائی. یہ باہر سے فائنینسڈ کیمپین تھی. انہوں نے بتایا کہ حکومت تباہ ہو گئی ہے, اور اب خود ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو حکومت کی وہ پرفارمنس تھی, آج آپ ذرا دیکھ لیں جو یہ حکومت تجربہ کار کہہ رہے تھے آج ان کے کیا حالات ہیں. تو میں آج خاص طور پہ ورکنگ جرنلسٹ کو, میں ان کو, کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے دھرنے کے دوران بھی, میں ان کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مشکل وقت میں اور مشکل کنڈیشنز میں کور کرتے ہیں. تو ان کو میں آج خاص طور پہ آج داد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ابھی بھی وہ کور کر رہے ہیں, جبکہ پورے مالکان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے یہ میڈیا سینسرشپ کے اوپر. اور جو میڈیا ہاؤسز آج کھڑے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ, یہ بھی آج فیصلہ ہو جائے گا کون اس طرف ہے اور کون دوسری طرف ہے. اس کے علاوہ میں جو اب بات کرنا چاہتا ہوں, جو میں نے کل ایک رات کو ویڈیو دیکھی, جسٹس ناصرہ اقبال,
ان کی یہ تھیں ڈاکٹر جاوید اقبال، یہ ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال کی بیوی جو کہ وفات پا گئے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال کے بیٹے ہیں۔ جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پہ ریڈ ہوتی ہے رات کو اور ان کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے۔ میں آج پھر سے پوچھتا ہوں سب سے، اپنی عدلیہ سے، میں پھر سے اپنے نیوٹرل سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو آپ سینز دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی حکومت اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہے؟ کوئی ڈیموکریٹک حکومت یہ نہیں کر سکتی، یہ صرف مجرموں کی حکومت کر سکتی ہے۔ اور اس طرح کے کئی اور سینز آ رہے ہیں۔ حماد اظہر کے گھر کے اوپر پورا حملہ کیا گیا، ان کی عورتیں اوپر بیٹھی تھیں، وہاں پولیس دیوار چھلانگ مار کے چلی گئی۔ یہ کون سا یہ تقریب کاری ہو رہی تھی؟ کون سی غداری ہو رہی تھی پاکستان سے؟ یہ جس طرح کی ہمیں چیزیں ہمارے ایم این ایز کو پکڑ لیا ہے، کراچی کے اندر ایم این ایز کو پکڑ لیا انہوں نے۔ تو میں پھر اب آخر میں اپنی قوم کو ایڈریس کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں انشاءاللہ کل پختونخوا سے پورا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف۔ پختونخوا میں ہر جگہ سے ہمارے پاس قافلے جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا، میں اس کو جہاد سمجھ رہا ہوں۔ تو میں اپنی قوم کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کسی کو بھی کسی کی اس ملک میں کسی کی جان کو خطرہ ہے نا، وہ میری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کی جو امریکہ لے کے آیا، یہ چور صرف اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کی مانیں گے، یہ ان کے غلام ہیں، ان کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح 10 سال میں جو 400 ڈرون اٹیکس ہوئے ان دونوں کے دوران، شریف کے اور زرداری کے 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، ایک دفعہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ کچھ بولیں گے تو ان کے پیسے پکڑیں گے، جس طرح آج روسیوں کے پیسے پکڑ رہے ہیں مغرب کے اندر، جو ان کے آف شور اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں۔ یہ لوگ چوروں کی کیبنٹ 60% بیل پہ، باقیوں کے بھی تفتیش ہو تو باقیوں کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے اوپر کیا کیسز ہیں۔ ان کے لیڈرز جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، امریکی ان کو لے کے آئے ہیں ایک سازش کے تحت، اور اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان مجرموں کو مان لوں گا، میں سمجھتا ہوں موت اس سے بہتر ہے، ان کی غلامی سے موت بہتر ہے۔ اس لیے میں جہاد ڈکلیئر کی ہوئی، اور میں انشاءاللہ کل قافلے کے ساتھ نکلوں گا اسلام آباد کی طرف۔ میں اپنی ساری آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کو ڈرانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، یہ جو کل رات سے ڈرا رہے ہیں، خدا کے واسطے یہ خوف کی زنجیریں توڑ دیں۔ خوف انسان کو غلام بناتا ہے۔ یہاں 4000 انگریز تھے صرف ہندوستان میں، انہوں نے 40 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے، خوف کے تحت لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ خوف انسان کو غلام بناتا ہے۔ ہمارے سامنے افغانستان، جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی باہر کی قوت آئی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر کوئی نہیں حکومت کر سکا۔ سپر پاورز کو وہ شکست دے چکے ہیں، ہار نہیں مانتے وہ، کیونکہ انہوں نے خوف کے اوپر قابو پایا ہوا ہے۔ ہم 22 کروڑ لوگ کیا ان چوروں کے نیچے ہم ان کی حکومت تسلیم کریں گے اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، آپ کو جیلوں سے ڈر ہے۔ کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ بتائیے کتنے لوگ جیلوں میں چلے جائیں گے؟ کہ کیا اتنی پولیس ہے کہ اتنے زیادہ جو عوام کا سمندر ہے جو نکلے گا اور جو نکلنا چاہتا ہے، کیا ان کو ڈالیں گے جیلوں میں؟ نہیں ڈال سکتے۔ آپ نے کسی قسم کا خوف نہیں دیکھنا۔ اگر انہوں نے ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ہمارے تحریک انصاف کے، ان کو جیل میں ڈالتے، فکر نہیں، آپ سب لیڈرز ہیں، اب سب نے نکلنا ہے۔ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر اگر انہوں نے سارا بند کر دیا، اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں نے نکلنا ہے۔
کوئی اتنی پولیس نہیں ہے کہ وہ ساروں کو کچھ کر سکے گی. وہ صرف تب تک ہے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو پکڑ کے آپ کو ڈرا دیں گے. پھر سے قرآن کی آیت ہے, جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. ایمان والے لوگوں میں خوف نہیں ہوتا. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت اس کے ہاتھ میں ہے, ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے, رسک اس کے ہاتھ میں ہے. میں پیغام اپنی پولیس اور بیوروکریسی کو اب دینا چاہتا ہوں. جو حرکتیں کی جا رہی ہیں, یہ جو اسلام آباد کا آئی جی یہ لے کے آئے ہیں, یہ ایک مجرم ہے. یہ سیف سٹی کے اندر, یہ کرپشن کے اندر اس کو نکالنے والے تھے. اس کو چوروں کو لے کے آئے ہیں اس لیے کہ مجرم ان کے سارے غلط کام کریں گے. جس طرح یہ جو اوپر مجرم بیٹھے یہ امریکنوں کے ہر غلط کام کریں گے. اس لیے میں ساری بیوروکریسی کو کہہ رہا ہوں, ہم ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں. میں پنجاب کی بیوروکریسی سے پوچھتا ہوں اور پولیس سے کہ کس آپ حمزہ کے پیغام آپ مان کیسے رہے ہیں اس کی کوئی بھی آرڈرز؟ یہ تو ہے ہی نہیں. اس کے تو کل فیصلہ ہونے لگا ہے, اس کی تو میجورٹی نہیں ہے. یہ تو یہ لوٹوں کے سر پہ اوپر آیا تھا, وہ تو سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. اس کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے, اس کی تو کیبنٹ ہی نہیں ہے. یہ کیسے آپ کو حکم دے رہا ہے؟ کس طرح آپ اس کے حکم مان کے یہ غیر قانونی چیز کر رہے ہیں؟ رات کو ایک ایک کے ہم نام یاد رکھیں گے. کوئی آپ کا سول سروس کا, بیوروکریسی کا, آپ کا قانون ہے کہ آپ غلط آرڈرز ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ان لافل آرڈرز آپ نے نہیں ماننے. کس بیسس پہ آپ نے یہ کیا؟ وارنٹ کے بغیر لوگوں کے گھروں میں گھس گئے. ایک ایک کا ہم نام نوٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو اسلام آباد کا آئی جی ہے, اس کو تو خاص طور پہ, کیونکہ اس کو تو ویسی سزا ہونی چاہیے تھی, اور اسی لیے اس کو لے کے آئے ہیں, کیونکہ یہ جو چور ہیں یہ ہر ان کی بات مانیں گے. تو لہٰذا بیوروکریسی کو میرا پیغام ہے, ان لافل آرڈرز آپ مانیں گے, آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. یہ نہ سمجھیں کہ یہ عوام کو کوئی روک سکتا ہے. یہ جس طرح عوام نکلے گی آپ نہیں روک سکتے. اور میں قوم کو آخر میں اپنے نوجوانوں کو, کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس لیے آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو ملک کا مستقبل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, میری جنگ نہیں, یہ ہم سب کی جنگ ہے. یہ اوپر رہ گئے, قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے مجرموں کو پکڑتی ہے, وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو دو راستے ہیں, ایک ہماری تباہی کا راستہ ہے اور ایک حقیقی آزادی کا راستہ ہے. حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے سب شہریوں کو تیار ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ کل نکلوں گا پختونخوا سے, اور یہ پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ لے کے نکلوں گا. اور کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے, کیونکہ کوئی نہیں اس کو روک سکتا. عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا. نہ اتنی پولیس ہے یہاں, نہ یہاں کوئی رینجرز ہیں روکنے کے لیے. اور نیوٹرلز کو پھر بھی, کہ نیوٹرلز آپ کے اوپر بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے اور آپ کے اوپر بھی ججمنٹ پاس ہوگی. دیکھیں, میں پھر سے پہلے جو کہہ بیٹھا ہوں, پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جبکہ دوسری جانب آپ کو نیو کی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے شہید کانسٹیبل کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی کچھ ہی دیر بعد. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سبھی موجود ہیں, پنجاب کا کابینہ کے اراکین یہاں پر موجود ہیں, اور آپ سے کچھ ہی دیر بعد نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی.
شہید پولیس اہلکار کمال کی نماز جنازہ اس وقت ادا کی جا رہی ہے اور نماز جنازہ کے بعد تدفین کی جائے گی۔ مرحوم جو کہ گزشتہ رات ریڈ کے دوران فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ ہمارے خلاف غلط چیزیں کرتے تھے، اس کے علاوہ ہم نے تو کبھی میڈیا کو کچھ کہا ہی نہیں۔ یہ جو میڈیا کو کر رہے ہیں ان کا جو رائٹ ہے کور کرنے کا، اور خاص طور پہ اے آر وائی کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، یہ صرف میڈیا کی آواز بند کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور جو باقی میڈیا جو ان کے ساتھ چل رہا ہے اس کو صرف اجازت دے رہے ہیں، اور یہ بالکل قانون کے خلاف ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا بھی آج امتحان ہے، کیا وہ پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرے گی یا نہیں کرے گی، کیا وہ اس کی حفاظت کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اور جو یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، بدقسمتی سے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اور یہ جو فیشسٹ اور یہ جو ان ڈیموکریٹک کام کر رہے ہیں، بدقسمتی سے اس کا عوام، اس کو ہماری جو ادارہ ہے، ہماری جو فوج کا ادارہ ہے، اس کے اوپر بھی وہ عوام اس کا نظرہ گر رہا ہے، عوام کا غصہ اس طرف بھی جا رہا ہے، یہ اس کو بھی متنازع کر رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، ایک وقت ہوتا ہے جس میں ایک موضوع ہوتا ہے، وہی لوگ اس کے اوپر آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ الیکشنز جب شروع ہوتی ہیں تو لوگ آپ کی پرفارمنس سننا چاہتے ہیں کہ آپ جب پرفارمنس آپ تھے الیکشن میں تو آپ نے کیا کیا۔ اس وقت جو اتنی بڑی سازش ہوئی ہے ملک کے ساتھ، لوگ سننا چاہتے ہیں سازش کا، اور یہ اس پہ کون ملوث تھا، کیا ہوا، لوگ ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں، تو اس لیے زیادہ بات اس چیز پہ ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ بیٹھا ہوں، دیکھیں، یہ پاکستان کی مجھے بتائیں کتنی دفعہ اس ملک میں ایک بینکرپٹ اکانومی مل کے آپ تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ کریں اور چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ، اور آپ کی ساری اکراس دا بورڈ ملک ترقی کرنا شروع کرے، اور یہ اعداد و شمار اویلیبل ہیں سب کے پاس، یہ پاکستانی بیورو اور اسٹیٹسٹکس کے پاس یہ ہے۔ یہ ہمیں بڑا کہا گیا جی معیشت تباہ کر دی، تو یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو سارے حیران رہ گئے کہ اگر معیشت تباہ ہوئی تو 6% پہ تو نہیں وہ گرو کرتی۔ انڈسٹریل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو اصل میں ملک میں دولت میں اضافہ کرتی ہے، اس کی گروتھ ریٹ دیکھیں 10.6%، اور پھر جو 60% آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے، کسانوں کے پاس تو کبھی اس طرح کا پیسہ نہیں آیا پہلے، کبھی بھی ہماری فصلوں کی اتنی بمپر کراپس نہیں ہوئی جو آج ہوئی ہیں۔ کے پی کے اندر پورا ایک انقلاب آ گیا زیتون کا، یہ ہمارے دور میں آیا ہے، اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم زیادہ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ اس وقت لوگ سننا کچھ اور، کیونکہ اس وقت لوگ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے زیادہ بات ہے۔ یہ علیحدہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے۔ دیکھیں، اب یہ حکومت ان سے سنبھالا جا نہیں رہا، سب کو پتہ کہ سنبھالا نہیں جا رہا، بھاگے پھر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، میسج پہنچا رہے ہیں امریکنوں کو کہ خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دو نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا۔ ان کے پاس تو اور کوئی اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ ان کا تجربہ صرف کرپشن میں تھا، اکانومی چلانے میں تو ان کا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ 6% گروتھ ریٹ سے آپ کے سامنے اگلے یہ 2 مہینے کے اندر کدھر پہنچ گیا پاکستان۔ تو
ان کا آنے کا مقصد ہی ایک تھا، شہباز شریف کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی اے میں. پہلے یہ کھینچتے گئے اور یہ بھی سازش کے تحت ان کے کیس سنے نہیں گئے، نہیں تو سال پہلے اس کو سزا ہو جانی چاہیے تھی. 24 ارب روپے، جس میں 16 ارب روپے ان کے نوکروں کے نام پہ آئے جیسے مقصود چپڑاسی. اس میں کیا چیز ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی سزا تھی. ان کے کیس ہی نہیں لگتے تھے، بینچ ٹوٹ جاتا تھا، یہ ایک ایک مہینے کی ڈیٹس مل جاتی تھی. اس کو بچایا گیا ہے. اور یہ آیا، آتے ساتھ اس نے کیا کیا، ایف آئی اے کے اندر سارے چینجز کر دیے. اور ایف آئی اے میں چینجز کر کے اس کے سب سے مقصد یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کرے. بالکل زرداری نے یہ کیا تھا. جب اس کا $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پکڑا گیا، مشرف نے این آر او دے دیا، اس نے وہاں بھیجا ایمبیسڈر شمس الحسن کو. اس نے سوئٹزرلینڈ میں جا کے وہ سارے ڈبے پورے کیسز کے اٹھا کے اور وہ ختم کر دیے. جس طرح ان کے ایل ڈی اے میں چوری پکڑی جاتی تھی تو سارے آگ لگ جاتی تھی وہاں. اب ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ ان کے کیسز ختم ہوں. ایف آئی اے تو ملک کا تو ان کو نہ سنبھالا، پہلے انہوں نے سنبھالا تھا نہ اب سنبھالا جائے گا، کیونکہ 99 میں بھی بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے تھے، 2018 میں بھی چھوڑ کے گئے. ان کی کوشش ہے نمبر 1 نیب ختم کریں، ایف آئی اے میں اپنے کیسز ختم کریں اپنے لوگ پلانٹ کر کے. اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ روکیں. وہ لوگ جو کہ $31 ارب پاکستان بھیجتے ہیں، یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی ووٹ ہو، ان کی ختم کریں. ای وی ایم مشین سے انہوں نے جتنی جعلی ووٹس بنائی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ یہ ای وی ایم مشین پہ نہیں الیکشن ہونے دیں گے. اور اس کے بعد یہ جو اپنے لوگ پلیس کریں گے ہر جگہ کے اوپر، اپنے وہ لوگ جس طرح یہ اسلام آباد کا آئی جی لے آئے ہیں جو کہ جس کو سزا ہونے والی تھی، اس طرح کے لوگوں کو لائیں گے تاکہ ان کے غلط کام کریں اور اپوزیشن کو وکٹمائز کریں. کونسل نے کہا ہے کہ کل آ رہے ہیں، عامر رضا سے بات ہوئی. دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میری تو دعوت پاکستانیوں کو ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کئی گروپس نے اناؤنس کیا کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں گے. لیکن میں اس وقت پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ چور رہ جاتے ہیں، یہ امریکہ کے غلام رہ جاتے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے ہر پاکستانی کو میں دعوت دے رہا ہوں. مجھے افسوس یہ ہے جنہوں نے جو گھروں میں جا کے خواتین کو تھوڑا ہراساں کیا ہے، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ کل بہت زیادہ تعداد میں خواتین بھی نکل رہی ہیں، وہ بھی جس طرح تحریک پاکستان میں انہوں نے شرکت کی تھی وہ اس میں بھی پورا شرکت کر رہے ہیں. اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. 75-year-old MP فیمیل کا ہاں، ہمارے 75% سال کی جو ہماری ایم پی اے تھیں ان کو انہوں نے اریسٹ کر لیا ڈرانے کے لیے لوگوں کو. یہ 17 مئی کو اسے ایگزانوریٹ کیا ہے شہباز شریف نے خود اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے. یہ آئی جی کو آئی جی جو لگایا اسلام آباد کو 17 مئی کو اس نے اس کو شہباز شریف نے اپنا وہ ایگزانوریٹ کیا اس آدمی کو جس کو سزا ہونے والی تھی، اس کو آئی جی لگایا انہوں نے. وہ انکوائریز میں یہ آلریڈی ثابت ہو چکا تھا. میری عرض سن لیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ چھوٹی سی جگہ یہاں ساری ڈی ایس این جیز بلا کے، اور سیکورٹی کنسرنز بھی ہمیں اس وقت، تو اس لیے ہم ایک کو بلاتے ہیں. اور اے آر وائی کو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے. اے آر وائی کی کوریج بند کی ہوئی ہے. یعنی آپ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کئی ایریاز کے اندر آپ کوریج روک دی ہے. تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہم بتانے کے لیے کہ دیکھیں
ہم اگر نہیں کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ تو اس لیے صرف ہے فیڈ، ایک منٹ، فیڈ سب کو مل رہی ہے اس کی، سب کو فیڈ مل رہی ہے اس کی کیمرے جی. لاسٹ یاسین ملک کا میں عرض کروں، ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے، ریٹائرڈ آرمی آفیسر، ان کے گھر میں جب دیوار چھلانگ مار کے کوئی رات کو آتا ہے تو ان کی پہلی تو کوشش ہوئی ہوگی نا کہ یہ کوئی ڈاکو یا کچھ آئے ہیں، اور وہ کیونکہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے انہوں نے یعنی دل بہت دکھی ہے میرا، اور یہاں آنے سے